کہ جتنی بھی عبادات اللہ نے فرض فرمائی، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ان ساری عبادتوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی چاہو یہ عبادت کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر نماز آپ نے پڑھنی ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، جہاں ہوں وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پرٹیکولر نماز کے لیے آپ کو کسی شہر میں کسی مقام پر جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ شہر کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا یہ بہتر بھی ہے اور اس کا حکم بھی موجود ہے، لیکن ہر شہر میں مسجدیں ملیں گی، اور جہاں مسجدیں دور ہوں وہاں پر آدمی چاہے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، کہیں بھی وہ چاہے نماز کا وقت ہو وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، ماہ رمضان المبارک آ گیا، آپ وہاں پر روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو آپ کے شہر ہی میں ہونا ضروری ہے، جہاں بھی آپ نے ماہ رمضان کو پایا آپ وہاں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہے، آپ جہاں بھی ہیں، آپ اگر صاحب نصاب ہو گئے آپ کہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن حج کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ اس کے لیے آپ کو سفر کرنا ہی پڑے گا اور اس کے لیے حرم جانا ہی پڑے گا۔ اس عبادت کے لیے جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے اور دن بھی مقرر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم فرض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نت نئے قانون آتے رہتے ہیں، آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قانون بنانے والے جانتے ہیں کہ نہ مکہ کہیں ہے نہ مدینہ کہیں ہے، آنا تو یہیں پڑے گا۔ اس لیے جو کچھ بھی قانون بنتا ہے آدمی چپ چاپ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو حج ایسی عبادت ہے جس کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ بغیر نکلے ہوئے آپ حج اپنے گھر بیٹھے نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں کہ چلو میں بہت بڑی مسجد میں جا کر کے حج کر لوں، تو نہیں، حج کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نام پر نکلنا یہ بے پناہ انسان کے لیے ضروری بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نکلنے کا اجر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا حج کے لیے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ گھر سے کوئی نکلا حج کی نیت سے، یا اللہ کی راہ کے اندر، خاص طور پر حج کو لے لیجئے، نکلا گھر سے یا مدینے کی حاضری کے لیے نکلا، لیکن وہاں پہنچا ہی نہیں، اس سے پہلے اسے موت واقع ہو گئی، تو فرق کیا ہے؟ پہنچ جاتا وہاں پر، دیکھیں نکلنے کا فائدہ بتا رہا ہوں، وہاں پہنچ جاتا، حج کر لیتا، ایک ثواب ملتا، حج کا ثواب، لیکن نہیں پہنچا، لیکن نکل گیا ہے، پہنچا نہیں ہے، وہاں پر پہنچا نہیں ہے لیکن نکل گیا اللہ کے نام پر، اللہ کے گھر کے لیے نکل گیا اور موت واقع ہو گئی۔ فرق دونوں میں یہ ہے، پہنچ جاتا تو ایک حج کا ثواب ملتا، راستے ہی میں مر گیا، اب ہر سال اس کے نام اعمال میں حج لکھا جاتا ہے۔ یہ نکلنے کا فائدہ ہے، یہ نکلنے کا فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہیں، قاری صاحب ہیں، دنیا میں علماء شاید کہ سن رہے ہوں، آپ دیکھیں مفتی صاحب امامت کرتے ہیں، محلے ہی کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کا ریکارڈ کوئی خاص اچھا نہیں، مثال کے طور پر کوئی خاص اچھا نہیں، سلام کلام بس کبھی مسجد میں جمعہ میں آ گیا، لیکن ریکارڈ اچھا نہیں ہے، کیا کبھی مفتی صاحب اس سے کہیں گے کہ میرے لیے دعا کرو؟ بھئی جواب دیجئے نا آپ، میں سمجھوں کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، کہیں گے مفتی صاحب؟ لیکن اچانک ایک رات عشاء میں مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آیا، حضرت میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اب مفتی صاحب کی سوچ بدل گئی، دیکھو وہاں میرا سلام پیش کرنا، میرے لیے دعا کرنا، یا اللہ جس بندے کو کبھی چائے کا نہیں بولتے تھے اسے دعا کا بول رہے ہیں، تو جواب ملے گا ذرا دیکھو تو صحیح نکل کہاں کے لیے رہا ہے۔ یہ ہے قدرت کا نظام، خالی نکلنا مت دیکھو، کہاں نکل رہے ہو، کس طرف نکل رہے ہو، یہ بھی دیکھو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھائے بستر اور کیا فرمائش، کیا کیا لانا ہے جلدی بتا دو، بہت لیٹ ہو رہا ہوں، فلائٹ مس ہو جائے گی، ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، کھانا ناشتہ سے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حج کر کے آنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا،
ہزار جتنے بھی ہم حج کر لیں لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. کل محلے میں ایک حاجی ہوتا تھا پورا محلہ اس کی بات مانتا تھا. یہ دور تھا. اگر اختلاف ہوتا تھا کہتے تھے حاجی صاحب جو کہہ دیں فائنل. اور اب میں کچھ نہیں کہتا, مجھ سے زیادہ آپ سب بہتر جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر. اس لیے کہ جب سے یہ ساری چیزیں فارمولیٹی کے طور پر ہونی شروع ہوئی تب سے ہمارا حال برا ہو گیا. ابھی کل رات ہی میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر گفتگو کی ہے ہفتہ واری اجتماع میں. مجھے امریکہ میں بچوں نے پوچھا تھا, نوجوانوں نے, کہ حضرت یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تو میں نے مسکرا کر ان سے صرف اتنا کہا تھا, میں نے کہا بیٹی آپ انٹیلیجنس کو صرف آرٹیفیشل کہہ رہے ہو, مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی چیز بھی اوریجنل رہ گئی ہے؟ جنازے میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گئی ہے, بیمار کو دیکھنے جانا بھی آرٹیفیشل ہو گیا, شادی میں شریک ہونا بھی آرٹیفیشل ہو گیا. نہیں جائیں گے تو کیا سوچے گا, منہ نہیں دکھائیں گے تو کیا سوچے گا, جنازے میں شریک نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. بس یہی سب, اوریجنل ہے ہی نہیں کوئی چیز. اگر کوئی چیز اوریجنل ہے تو صرف موت اب اوریجنل رہ گئی, باقی سب آرٹیفیشل ہو گیا. اللہ ماشاء اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اوریجنل بناؤ. اسی کو قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. پہلی چیز اپنی نیت کو تم درست کرو کہ حج اللہ کے لیے کر رہے ہیں, عمرہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کرنے سے مراد کیا ہے؟ بس ایک ہی نیت, مولا یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ تو راضی ہو جا, بس سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہ ہو. اس کی خوشی حاصل کرنا, اس کی رضا حاصل کرنا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جتنی بھی عبادت ہم کرنا چاہیں وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں, لیکن حج کے لیے نکلنا ضروری ہوگا, بالکل نکلنا ہوگا. کچھ لوگوں کو چھوڑنا ہوگا, آرام چھوڑنا ہوگا. پھر آپ دیکھیں نا, کسی عبادت کی تیاری کے لیے اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا جتنا ٹائم حج کے لیے. نماز وقت, فجر, اس کے بعد سے لے کر آپ ظہر کے وقت تک آنے کو آپ کو ظہر کی تیاری, ظہر سے پھر عصر کی, اتنا چھوٹا سا وقت. رمضان المبارک جب آپ نے پا لیا آپ کو تیاری شروع کرنی ہے, سحری کی افطاری کی تیاری کرنی ہے. زکوٰۃ, سال گزر گیا آپ صاحب نصاب ہو گئے, آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. لیکن حج کی تیاری کے لیے 2.5 مہینے رکھے گئے. شاید آپ کو نہ معلوم ہو, عمومی طور پر ماہ رمضان المبارک میں لوگ مفتیان کرام سے اور ہم جیسے گرے پڑوں سے سوالات کرتے ہیں, شوال کا چاند اگر مکے میں دیکھ لیا تو کیا حج فرض ہو جائے گا؟ یہ سوال عمومی طور پر آتا ہے. اور اب تو پتہ نہیں کیا ویژن ہے, اور اس ویژن کے سلسلے میں اب شوال کے اندر بھی عمرہ کے ویزا جاری رہتے ہیں, اور ٹور والے تو دبا کے لے کے جاتے ہیں ان لوگوں کو جن کو کوئی کچھ مطلب مسئلے کی پڑی ہی نہیں ہے, بس لے کر کے جاؤ پہنچا دو. اب ان پر حج فرض ہوا. تو آپ کو ایک چیز بتا دوں, جس نے بھی حج نہیں کیا اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے, صاحب استطاعت بھی نہیں ہے, صاحب استطاعت نہیں ہے, اور اس نے حج نہیں کیا ہے, لیکن اس نے اگر شوال کا چاند مکہ مکرمہ میں دیکھ لیا تو اب استطاعت کا معاملہ نہیں, وہاں چاند دیکھنے کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو گیا. تاخیر کرنے پر اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ لازم آئے گا. ہاں, مدینہ منورہ سے آپ جدہ آ کر فلائٹ پکڑنے والے ہیں, جدہ سے آپ کی فلائٹ ہے, مثال کے طور پر 2 شوال کو آپ کی فلائٹ جدہ سے ہے, آپ مدینہ منورہ میں تھے. اب مدینہ منورہ سے آپ اگر جدہ چلے جاتے میقات کراس کر کے تو آپ پر حج فرض نہیں ہوگا. مکے میں آ گئے تو حج فرض ہوگا. اب آپ دیکھیے کیوں, اس لیے کہ یہ حج کا مہینہ آپ نے پا لیا. شوال, ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن 12 دن 13 دن جو بھی, وہ سمجھ لیجیے یہ حج کے ایام ہیں. قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. تو چونکہ حج کا مہینہ, اب آپ دیکھیں کسی عبادت کی تیاری کے لیے اتنا ٹائم نہیں دیا گیا جتنا ٹائم حج کی تیاری کے لیے. اس لیے توجہ چاہوں گا جملے پر, اس لیے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے, زکوٰۃ صاحب نصاب ہیں تو سال میں 1 مرتبہ, روزے ماہ رمضان میں سال میں 1 مہینے کے لیے, لیکن حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. تو اس 1 مرتبہ کے فرض کی ادائیگی کے لیے پوری زندگی آپ کو تیاری کرنی چاہیے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنے مہینے کا ٹائم دیتا ہے. اب یہ ٹائم دینے کے کئی مقاصد ہیں, ان مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ قرض بھی آپ لوگوں کا ادا کر دیں. اس ٹائم دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں سے اپنی غلطیوں کو معاف کروا لیں. اس ٹائم دینے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان آپس میں صلح اگر کسی سے جھگڑا ہے تو وہ ختم کر دیں. اس لیے کہ یہ سفر در حقیقت سفر آخرت کی تیاری ہے, اور یہ سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں,
ایک نکتہ عرض کروں گا تو آپ کو بڑی مسرت ہوگی. نماز کسی بھی لباس میں پڑھ سکتے ہو، روزہ کسی بھی لباس میں رکھ سکتے ہو، زکوٰۃ کسی بھی لباس میں دے سکتے ہو، حج کسی بھی لباس میں نہیں کر سکتے. حج کے لیے آپ کو اپنا لباس اتار کر 2 چادر ہی پہننی پڑے گی، چاہے آپ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو. پتہ چلا اس کے لیے لباس بھی مخصوص، پھر جگہ بھی مخصوص، وقت بھی مخصوص. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب اپنے جسم سے اپنے پسند کے سلے ہوئے کپڑے اتاریں اس وقت تصور کیا ہونا چاہیے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ تصور کرو کہ مولا میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں اپنے پسند کے لباس کو اپنے جسم سے جدا کر دوں اور تیرے پسند کا لباس پہن لوں. تو میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں جسم سے اپنے پسند کے لباس کو اتار دوں، بس اتنا ہی میرے بس میں تھا. تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو گناہوں کا لباس میرے جسم سے اتار دے. تو بس مولا کو پیار آ جاتا ہے، بندے تو نے تیرے بس میں تھا اتنا تو نے کر لیا، اب میرے قبضے قدرت میں ہے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. اسی لیے حاجی کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اسے پاک کر دیا جاتا ہے. اس جیسی مؤثر عبادت آپ کو کوئی دوسری نہیں ملے گی، بہت پاورفل عبادت. شرط یہ ہے کہ اس میں 3 چیزوں سے خاص طور پر بچا جائے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ 3 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں، جس کا صراحت کے ساتھ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا. یعنی میاں بیوی کے درمیان جو خاص باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں آپس میں نہ کی جائیں، گناہ نہ کیا جائے اور جھگڑا نہ کیا جائے. یہ 3 چیزوں کو حج کے دنوں کے اندر خاص اس سے پرہیز کیا جائے. اگر کسی نے ان چیزوں کا خیال رکھا اور اپنے وجود کو ان چیزوں سے بچائے رکھا اور اس نے حج ادا کیا، تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا فائدہ اور ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حج مبرور کی سعادت حاصل کرنے والے کو گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. میں تو اس مثال کو دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ جس کے جسم پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں رہتا، اگر حج اللہ قبول کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طریقے سے اتار دیتا ہے اس کی زندگی سے. کتنی عظیم مثال ہے. اور پھر یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی حاجی عرفات کے میدان میں پہنچ کر کے بھی شک کے اندر گرفتار ہو جائے کہ میرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ اس دن کا سب سے بڑا گناہ ہے. کانفیڈنس رکھو کہ میرا مولا آج ضرور مجھے معاف فرمائے گا، یقیناً مجھے معاف فرمائے گا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج مبرور کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کا صلہ ڈائریکٹ جنت ہی جنت. اگر کسی کا حج اللہ نے قبول فرما لیا، اللہ کرے سارے حاجیوں کا حج اللہ قبول فرما لے، تو اس کا بدلہ صرف جنت ہی جنت ہے، اس کا صلہ جنت ہی جنت. اسے معمولی سفر نہ سمجھو، کھیل کود کا سفر نہ سمجھو، کیا آئٹم ٹور والا تو کھلائے گا یہ سفر نہ سمجھو، کہاں رکھے گا بہت زیادہ لیوش کے انداز میں نہ سمجھو. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حرم شریف کے قریب رہنے والے جتنا حرم میں نہیں جاتے اتنا حرم سے دور رہنے والے حرم کے اندر جاتے ہیں. یہ میرا اپنا آبزرویشن ہے. قریب رہنے والے تو 10 منٹ کے اندر پیشاب بھائی ہوٹل میں گئے، پھر نیچے آئس کریم کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مذاق مستی. وہ مذاق مستی کی جگہ ہے ہی نہیں، وہ ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں. سب تم کو مل جائے گا، کہیں بھی وہ در پاک کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. گئے ہو اسی سے اپنا لو لگائے رکھو اور وہیں پر اپنے اوقات کو خرچ کرنے کی کوشش کریں. یہ مختصر حج کے مطلب جو یہ مؤثر، کتنی مؤثر عبادت ہے، اس کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی. اب تاریخی مشاہدات. آئیے سب سے پہلے مکہ کو سمجھتے ہیں. یہ جو شہر ہے اس کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھیں، مکہ کی معنی ہوتا ہے دھکیلنے کے، پش کرنے کے. ممکن ہے شاید قاری صاحب بتائے ہوں، پش کرنے کے. اور ایک معنی ہوتا ہے جذب کرنے کے، وہاں جانے والے کے گناہ جذب کر لیے جاتے ہیں، کھینچ لیے جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلا گھر، اب میں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں ان لوگوں پر جو صحافی ہیں، مفتی صاحب کی خاص توجہ چاہوں گا. جو صحافی ہیں وہ صحافی اخبار کے اندر بیت المقدس کے لیے جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں قبلہ اول. وہ قبلہ اول ہے ہی کہاں؟ اول لو سے قبلہ جو ہے وہ تو مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے وہی رہا، بلکہ بیت المقدس سے بھی 40 سال پہلے اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کی
تعمیر کے سلسلے میں حکم فرمایا۔ اب ہم سمجھتے ہیں جب جائیں وہاں جائیں تو تھوڑا سا دماغ حاضر رکھے، اتنے طواف کر لوں گا، اتنا دوڑوں گا، یعنی پہلے ٹھنڈے دماغ سے اس کے اسرار و رموز کو سمجھے کہ آئے کہاں ہو، یہ خیال نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کہاں ہیں آپ، کس جگہ پر ہیں، اس جگہ کی عظمت کو تھوڑا سا سمجھو۔ یہ جگہ بنی کیسے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں۔ کبھی کبھی تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب آدھے گھنٹے کی تقریر اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ بھائی آدھے گھنٹے کی تقریر نہیں تو کئی دنوں کی تیاری کے بعد جو ہے نا کچھ آدھے پونے گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں ہوتی۔ خیر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی زمین پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو زمین کا اسٹارٹ اللہ نے کہاں سے کیا، کہ کہاں سے زمین شروع کی گئی؟ تو سب سے پہلے جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، اللہ نے اس جگہ کو پہلے زمین کی حیثیت سے تخلیق فرمائی، اور وہیں سے یہ زمین پھیلی ہے۔ اور دنیا میں زمین چوتھائی ہے اور 3 حصہ پانی موجود ہے۔ میں زمین جہاں اینڈ ہوتی ہے اس جگہ پر بھی پورٹوگل کے اندر میں وہاں بھی ہو کر کے آیا ہوں، جہاں زمین کا اینڈ ہوتا ہے، اور وہاں کھڑے رہ کر کے میں نے صلاۃ و سلام بھی پیش کیا۔ خیر، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا سمجھیں تاکہ جب کعبے پر نظر پڑے نا تو یہ ماضی، یہ تاریخ، یہ ہسٹری، اسی لیے میں نے آج کے موضوع میں تاریخی مشاہدہ یہ بھی رکھا ہے تاکہ آپ ہسٹری کی طرف چلے جائیں، پھر آپ جب کعبے کو دیکھیں گے تو آپ کی سوچ تھوڑی سی بدل جائے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے پانی پیدا کیا، پھر یہ پانی کو ہوا پر ٹھہرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بیت اللہ والی جگہ قبلہ نما ایک ٹیلا پیدا کر دیا، جہاں وہ 1000 سال بعد بیت اللہ شریف تعمیر ہوا۔ سمجھ گئے آپ؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علی زین العابدین ابن حسین ابن امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے استفسار کیا، نے پوچھا کہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف سب سے پہلے کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس وقت فوراً عرض کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ مولا تو زمین پر کن کو خلیفہ بنانے والا ہے؟ جو خوریزی کریں گے، جھگڑا فساد کریں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا فرشتوں نے کہ انسان سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی، اسی لیے قرآن میں آپ جہاں جہاں بھی دیکھیں گے تو جن کا ذکر پہلے آئے گا، انسان کا ذکر بعد میں آئے گا، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو انسان سے پہلے جن کا ذکر آپ کو زیادہ تر قرآن میں ملے گا۔ تو جن کی تخلیق پہلے ہوئی تو بڑے خوریز، آج بھی جنوں کا ماحول بڑے شریر ہوتے ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں نہیں ہوں گے، وہ نظر نہیں آتے، ہوتے ہیں۔ تو شریر جن بھی ہوتے ہیں اور شریف جن بھی ہوتے ہیں، دونوں قسم کی کوالٹی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو جنوں کو فرشتوں نے دیکھا تھا کہ خوریزی کرتے ہیں، جھگڑا فساد کرتے ہیں، تو جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے سوچا اسی ٹائپ کی کوئی کوالٹی دنیا کے اندر آ رہی ہے تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ جب اللہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون تو دلیل بھی پیش کر دی، وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ میں جو تم کو کہتا ہوں نا کہ میں انسانوں کو خلیفہ بنا رہا ہوں، چلو تم کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیا، اگر تم سچے ہو تو تم بھی نام بتا دو۔ تو فرشتوں نے فوراً کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا۔ اب جب رب قدیر نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یہاں بہت اہم نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے جو معصوم ہیں، جب ان کے سامنے اللہ نے یہ فرمایا کہ انی اعلم، میں جانتا ہوں، سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، تم نہیں جانتے، بس اللہ کے علم کے بارے میں سن کر فرشتے لرز گئے، کانپ گئے، اور اس کانپنے کی وجہ سے عرش معلیٰ کا طواف انہوں نے شروع کر دیا، عرش اعظم کا طواف انہوں نے
شروع کر دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ علماء کی شان بھی قرآن یہ بیان کرتا ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے بندے علماء ہی ہیں۔ اس لیے کہ علماء کے پاس وہ جو علم ہے، اس علم کے اعتبار سے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو علم ہے اللہ کا علم بے پناہ ہے، اور ان کے پاس علماء کے پاس یہ علم ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس لیے علماء جو ہوں گے وہ چھپ کر کے بھی گناہ کرنے سے ڈریں گے۔ تو فرشتوں نے سن لیا، انی اعلم ما لا تعلمون، تو عرش معلی، عرش اعظم کا طواف انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ کو فرشتوں کی یہ ادا پسند آ گئی، تو پروردگار جل جلالہ نے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتوں کی یہ ادا اللہ عز و جل نے پسند فرمائی، اور پھر باری تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا عرش کو چھوڑ کر اب نیچے آ جاؤ اور اس گھر کا طواف کرو۔ تو فرشتوں نے سب سے پہلے اللہ کے اس گھر کا طواف کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرش کی نسبت اس کا طواف آسان ہے، یہی بیت المعمور ہے، یعنی جس میں 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں، جو بیت المعمور ہے، جسے ایک دفعہ داخلہ نصیب ہو گیا بیت المعمور کے اندر، پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیت المعمور کی طرح ایک گھر بناؤ۔ تو پہلی بنیاد جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی جگہ پر مارا تھا، اور وہاں سے یہ تعمیری کام کا سلسلہ اور اس جگہ ابھری، اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پر آئے، اللہ عز و جل نے زمین پر بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت میں تھے، تو وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ فرشتوں کی باتیں، نیک کی باتیں، بے گناہ لوگوں کی باتیں تو باتیں ہی ہوا کرتی ہے نا، جھگڑے فساد کی تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو آدمی نیک لوگوں کے اس کے اندر نیکوں کے ماحول میں رہا ہو اور نیکی کی باتیں سنو، اب زمین پہ آ کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا ٹینشن ہوا اور اداس رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں اس سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ وہاں پر۔ کس جگہ پر بھیجا؟ جہاں پروردگار جل جلالہ نے زمین کی بنیاد کے حوالے سے وہ ٹیلا بنوانے کا حکم دیا تھا فرشتوں سے، وہاں رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میرا گھر بناؤ۔ اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعمیر فرمایا، یعنی خانہ کعبہ کو، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ تو سب سے پہلے انسانوں میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، آپ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور ہماری نگاہوں کے اندر وہ کہاں چیز ہے کہ ہم وہ سب دیکھ سکیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہوتا ہے، رحمت کے سمندر کے اندر۔ اب آپ کو ہم کو رحمت کا سمندر وہاں نظر ہی کہاں آتا ہے؟ وہاں تو سیلفی، ہنسی، مذاق، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو نے کتنے طواف کیے؟ ارے میں تو احرام پہن کے گھس جاتا ہوں، بس یہی سب چلتا رہتا ہے۔ باقی اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ ماشاء اللہ، میں نہیں کہتا سب کی پوزیشن ایسی، تھوڑی سی جان پیدا کرو۔ دھندا کرنے کے اندر تو ہم جان پیدا کرتے ہیں، جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادت میں جڑ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کہاں مال بنتا ہے، اس کو کہاں پروڈکشن ہوتا ہے، کہاں رو مٹیریل ملتا ہے، کہاں فیکٹری بنائیں گے تو اتنا سستا پڑے گا، اس کی فکر تو ہے، اس کی فکر نہیں کہاں کرنے، بس گئے گھوما گام ہی چلے آئے، بس ختم۔ سوچو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تعمیر کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد پھر اس کی تعمیر کا نشان میں پھر پروردگار جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعمیر کا حکم دیا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، ابھی کل ہی ہم ایک مسجد کے افتتاح کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جب بھی اللہ کا گھر مکمل ہو جائے، اس اللہ کے گھر کی تکمیل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے اہم دعا کرنی چاہیے وہ یہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قبولیت ہی سب سے اہم چیز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ساری دعاؤں کو، آپ عمرہ کے لیے احرام پہنیں گے، نیت کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی، فیسرھا لی وتقبل، بولیے، آتا ہے نا وتقبل کا لفظ آتا ہے نا، یہ کیوں آتا ہے؟ اور آسانی کی دعا کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ جس کے لیے آسان کر دے اسی کے لیے یہ چیز آسان ہوگی، اس لیے اس سے آسانی کی دعا کرو، قبولیت کی۔ سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کر
پھر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں حضرت ابراہیم کی تعمیر کیسی تھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ آج جہاں کعبہ شریف کا دروازہ ہے اور جو حتیم کا علاقہ ہے، یہ حتیم کا علاقہ پورا کعبے کے اندر تھا، اور آج جو کعبے کا دروازہ ہے نا، بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ میں، دروازے کے اپوزٹ سائڈ کے اندر ایک دوسرا دروازہ تھا، ادھر سے نکلا جاتا تھا، ادھر سے انٹری ہوتی تھی، ادھر سے باہر نکلا جاتا تھا۔ یہ قریش کی تعمیر کے بعد یہ جو ہے وہ دروازہ بھی بند ہوا، پیسے شارٹ پڑے، اتنی جگہ رہ گئی، تو یہ جگہ شاید میرے کریم کو اپنے غریب بندوں پر بے پناہ پیار آ گیا، اس لیے کہ مالدار تو کعبے کے اندر کسی طرح سے پہنچ سکتا ہے، اتنا حصہ کعبے کا کھلا رکھ دیا گیا کہ غریب بھی جا کر کعبے کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ قدرت کا کرم، یہ قدرت کا کرم۔ یہ حتیم کے اندر نماز پڑھنا گویا کعبے کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، اسی لیے طواف حتیم کے اندر سے نہیں ہوتا، حتیم کے باہر سے ہوتا ہے، حتیم کے باہر سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک کا صدقہ ہے کہ کعبے شریف کے اندر جانے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کعبے کے اندر کہاں تھا؟ تو جس دروازے سے آج آدمی انٹر ہوتا ہے، اور بالکل اس کے سامنے کی جو دیوار ہے، اس دیوار کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی جگہ موجود ہے، وہاں پر موجود ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کعبے کے اندر ادا فرمائی تھی۔ وہ دروازہ تو اب بند ہو گیا، الحمدللہ قاری صاحب کو بھی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اللہ کے فضل سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں جب کعبے کے اندر انٹر ہوا، صرف تحدیث نعمت کی خاطر کوئی یہ نہ سوچے دیکھو اپنی بڑائی، استغفر اللہ، قطعی صرف بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے کہ آپ کو بھی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو کعبے کے اندر جب انٹر ہوا تو اب نماز کس ڈائریکشن میں پڑھیں؟ نماز کس ڈائریکشن میں پڑھیں؟ اس لیے کہ کسی بھی ڈائریکشن میں آپ پڑھ سکتے ہو، چاروں ڈائریکشن کے اندر۔ تو میں نے سوچا اس طرف مدینہ ہے، جو پرنالا ہے نا، دیکھیں ایک نئی چیز آپ کو بتا دوں، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، پرنالا جو ہے نا حتیم کے اندر پرنالا، جو چھت کے اوپر، کعبے کی چھت کے اوپر جو پرنالا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو مدینہ جو ہے نا، یہ کس طرف ہے؟ پرنالا جس طرف ہے نا، وہ پرنالے کا ڈائریکشن مدینے کی طرف ہے، پرنالے کا ڈائریکشن مدینہ شریف کی طرف ہے۔ آپ جیسے ہی استلام کر کے یا حجر اسود کا بوسہ لے کر کے آپ جیسے ہی جائیں گے تو حتیم اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ کا جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ تو ایک عادت بنائیں کہ طواف کرتے وقت جب اس طرف آپ پہنچیں، میزاب رحمت جس طرف ہے، ڈائریکشن جس طرف، تو اس طرف مدینے کی طرف ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کر کے پھر طواف اپنا کنٹینیوس کریں، تو طواف بھی ہوگا، مدینے والے کو سلام بھی پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ یہ جو ہے بہت عظیم، بہت بابرکت اور بہت مقدس مقام ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی، ہاں نماز کا ٹھیک ہے، دیکھیں اچھا قاری صاحب نے یاد، تو میں سوچا میں کس ڈائریکشن میں نماز پڑھوں، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ مدینہ اس طرف ہے، تو مجھے اس طرف ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ فوراً مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا اور میں نے رخ پلٹ لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ بس یہ خیال آیا کہ میں کہاں سجدے کی طرف، فوراً میں رخ پلٹ لیا، میں نے کہا نہیں یہ امتحان کا وقت ہے، اور پھر جب میں نے رخ کیا تو سامنے ہی مجھے وہ مصلی نظر آ گیا جہاں حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، پھر وہاں پر سجدہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، وہ بھی میں نے اس جگہ پر سجدہ کیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے تھے، یعنی کھڑے رہنے کی جگہ پر میں نے سجدہ کیا تاکہ میرا سر ہو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے نشان۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کعبہ، آج بھی کعبہ شریف کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، خیر ہم تو الحمدللہ بہت زیادہ غور کر کے اس پر توجہ نہیں دے، اندر جانے کے بعد آدمی کی وہ سب کیفیت بھی نہیں رہتی، وہ ایک عجیب، آدمی سیڑھی پر قدم رکھتے گھبرانا شروع ہوتے کہاں جا رہا ہوں۔ تو خیر، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ پھر آپ اتنا بھی سوچو وہاں جانے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے کہ آج ہم کعبے کا طواف آرام سے کر رہے ہیں، بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہے وہ ماربل کے اوپر کر رہے ہیں، آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کعبے کے سامنے سجدہ کرنے پر آپ کی پیٹھ پر اوجڑی رکھی جاتی، آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ میرے آقا کے احسان پر قربان جائیے اور صحابہ کی قربانی پر قربان جائیے کہ انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی اور آج ہمارے لیے آسانیاں ہو گئیں۔ اس احسان کو یاد کرو، اس قربانی کو یاد کرو۔ وقت اتنا نہیں کہ اور مزید تفصیلات کے ساتھ میں کعبہ شریف کے حوالے سے عرض کروں، چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ کچھ باتیں آپ سمجھ سکیں۔ اب میدان عرفات میں جلدی میں تھوڑا سا لیتا ہوں، سب سے اہم چیز میدان عرفات۔ اسے عرفات کیوں کہتے ہیں، تھوڑا سا اسے سمجھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرفات عرفہ کی جمع ہے،
ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہا جاتا ہے اور حاجیوں کی ٹھہرنے کی جگہ کو عرفات کا میدان کہتے ہیں، لیکن عرفات کا لفظ صرف میدان کے لیے بولا جاتا ہے، دن کے لیے نہیں، اسی لیے عرفات کے ساتھ یوم کا لفظ لگاتے ہیں، یوم عرفات۔ اس جگہ کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے، اس کی چند وجہ ہیں۔ میں آپ کو تاریخی تھوڑا سا ہسٹری کی طرف، تاکہ آپ جائیں تو ادھر آپ کو پتہ چلے کہ کہاں آئے ہیں، آپ راؤنڈ لگا کر نہ جائیں، تھوڑا سا سمجھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرفہ کا مطلب پہچاننا، کیونکہ اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دونوں 300 سال ایک دوسرے سے جدا رہے تھے، 300 سال۔ اللہ نے جب زمین پر دونوں کو بھیجا تو حضرت حوا کو کہیں، حضرت آدم کو کہیں، لیکن دونوں پھر ملے تو 300 سال کے بعد دونوں کی ملاقات، 300 سال کے بعد دونوں کی ملاقات جس جگہ پہ ہوئی وہ عرفات کا میدان ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پہچان لیا، اسی لیے اس جگہ کا نام عرفات پڑ گیا۔ میں اس کو تھوڑا سا اور بتاؤں گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے ارکان سکھائے گئے، اسی میدان عرفات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے طریقے سکھائے۔ جب سیکھ چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عرف تو میں نے پہچان لیا، اسی وجہ سے اس جگہ کا نام عرفات کہلاتا ہے۔ یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ، عرفہ کا ایک معنی تحفہ بھی ہوتا ہے، تو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ حاجیوں کو مغفرت یعنی بخشش کا تحفہ عطا فرماتا ہے، اس لیے بھی اسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ گناہوں کا اقرار اور اعتراف، حجاج کرام اس دن عرفات کے میدان میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے بھی اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 4 وجہیں تو آپ نے سماعت کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ولیہ۔ توجہ چاہوں گا، نبی تو کوئی عورت بنی نہیں سکتی، ولیہ بن سکتی۔ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے عرفات کے میدان میں، ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس جگہ کا نام یوم عرفہ، اس جگہ کا نام عرفات پڑ جاتا ہے۔ اور جس دن ملاقات ہوئی تھی وہ 9 تاریخ تھی ذی الحجہ کی۔ اب اس دن کی ملاقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو حاجیوں کے لیے اتنا عظیم تحفے کے طور پر بنا دیا کہ کوئی احرام کی حالت میں وہاں پر 9ویں ذی الحجہ کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو نبی کی ملاقات، توجہ، جو ایمان بڑا نقطہ آپ کو مجھے عرض کرنا ہے، نبی کی ملاقات ولیہ سے ہو، نبی کی ملاقات ولیہ سے ہو، جس ٹائم پر ہو، جس جگہ پر ہو، اللہ تعالیٰ وہاں پر معافی کی بھیک مانگنے والے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو 12 ربیع النور کو حضور کی ملاقات رب سے ہوئی، تو نبی کی ملاقات جب رب سے ہو تو کیا اس وقت دعا کی جائے تو دعا قبول نہیں ہوگی؟ اچھا، پھر میں آپ کو دلیل قرآن کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے معافی مانگنے کے لیے جس جگہ پر سب کو بھیجا وہ جگہ کون سی ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے محبوب کے پاس آؤ، محبوب کے پاس آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے اگر کوئی مغفرت کی بھیک مانگتا ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، صرف معافی نہیں ملے گی، لَوَجَدُ اللَّهُ، وہ اللہ کو پالے گا، اللہ کو پالے گا۔ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو پالے گا۔ کس حال میں پائے گا؟ بہت معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے تھوڑا سا عرفات کے حوالے سے اور زمزم کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں پورے حج کے سفر کے اندر 2 کام مجھے ایسے نظر آئے جس کام کا بظاہر کوئی مقصد نہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ دوڑنا بھی کوئی مقصد ہے؟ بھئی آپ مجھے بتائیے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، لیکن اللہ نے اس کو کتنا کمپلسری کرا ہے، اور اسے کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی روحانی یا معنوی کوئی اس کی حقیقت پوشیدہ ہو، جتنی بھی نشانیاں ہوں گی اس کے اندر کوئی نہ کوئی معنی ہوگا۔ یہاں پر سب سے اہم چیز جو بتائی جا رہی ہے، یہ صفا مروہ نبی، ولی، قطب، ابدال، صحابی، جس کسی کو بھی حج کرنا ہے اور عمرہ کرنا ہے اس کے لیے صفا مروہ کی صحیح ضروری ہے۔ تو آخر یہ دوڑنے میں کیا ہے؟ 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا، یہ کچھ مطلب آدمی کے ذہن میں اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے، بہت اہم بات ہے جسے ذہن میں رکھیے گا۔ وہ اضطراب تھا، ایک ماں کی بے قراری تھی جو اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کے لیے دوڑ رہی تھی۔ وہ بے قراری،
اور قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ انہوں نے بے قراری کے اندر، یہاں ایک بڑا عظیم نقطہ عرض کرتا ہوں، انسان جب بے قرار ہوتا ہے نا، یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، میں کوئی سائیکولوجسٹ نہیں ہوں، تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں اپنے اعتبار سے کچھ نکات کے لیے، تو میں نے آج ہی ابھی یہاں آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا اس کو۔ آدمی جب بہت ٹینشن میں، تو ٹینشن ہلکا کرنے کا ایک طریقہ وہ یہ بھی اختیار کرتا ہے کہ چلنے لگتا ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو تھوڑا سا ٹینشن ہلکا ہوتا ہے، اور اس کو حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔ جب آسمان پر بجلی کڑکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، آسمان پر بجلی کڑکی، سرکار نے ام المؤمنین کو چھوڑا اور چلنے لگ گئے۔ کافی دیر کے بعد جب بجلی کی کڑک جب بند ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہوئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، سرکار یہ اچانک ہم لوگ بات کر رہے تھے اور آپ اٹھ کر چلنے لگے۔ سرکار نے فرمایا، جب آسمان پر بجلی کڑکی تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری امت پر آسمان سے کوئی عذاب تو نازل نہیں ہو رہا ہے، تو میں چلنے لگا۔ جب بجلی کا کڑکنا بند ہوا تو مجھے اطمینان ہوا کہ میری امت پر کوئی آسمان سے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا میں آپ کبھی بھی دیکھیے گا کہ جب انسان بہت ٹینشن میں ہو تو چلنا شروع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چلنا شروع کیا، اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، اول روز سے اللہ پر کانفیڈنس حضرت ہاجرہ کو تھا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، پہلے دن سے حضرت ہاجرہ کو اللہ عز و جل پر کانفیڈنس تھا، جب کچھ مکے میں نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جب جانے لگے، جہاں کچھ بھی، کوئی شہر نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا اور جانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ آپ ایسے ہی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پیچھے پیچھے جانے لگے، اور پھر پوچھ لیا کہ آپ کو کیا اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا؟ نبی کی بیوی تھی نا، تو سوال بھی پھر وہ جانتی تھی کہ نبی کوئی اپنی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، تو پوچھ لیا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کہا بس پھر ٹھیک ہے آپ جائیے، اس لیے کہ مجھے میرے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا، رب کی قدرت کو دیکھا۔ یہاں زندگی بھر کے لیے ایک نقطہ آپ کو عرض کر دوں، کبھی بھی کتنی بھی پریشانی آئے، اس پریشانی کی سچویشن کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ جس رب کا کلمہ پڑھتے ہو وہ بہت طاقت والا ہے، وہ بہت قوت والا ہے۔ اسی کو قرآن نے بھی مینشن کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ڈرتے تھے کہ میرے بیٹے کو کہیں بھیڑیا کھا نہ جائے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ڈر رہے تھے، اس لیے اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے کہ بھیجوں گا تو کہیں بھیڑیا میرے بیٹے کو نہ کھا جائیں۔ تو رب نے فرمایا اے یعقوب، تجھے معلوم ہے کہ میں نے تیرے بیٹے کو تجھ سے جدا کیوں کیا؟ قاری صاحب بہت پتے کی بات، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کو میں نے کیسے تم سے جدا کیوں کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام عرض کرتے مولا مجھے نہیں معلوم۔ کہا اس لیے میں نے جدا کیا کہ تمہاری نظر بھیڑیے پر پڑی، میری قدرت پر نہیں پڑی۔ اگر تمہاری نظر میری قدرت پر پڑتی کہ بچانے والا تو میں موجود ہوں نا، تو تمہارے بیٹے کو تم سے جدا نہ کرتا۔ یہ توکل، یہ کانفیڈنس اپنے رب پر تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ہاجرہ کو کانفیڈنس تھا، بس اللہ پر بھروسہ کر کے وہ چکر لگا رہی تھی، اور پھر وہ جو میلین اخضرین ہے، گرین لائٹ جہاں دوڑنا ہوتا ہے، تو وہ جگہ نشیب میں تھی، وہ پہاڑ پر تھی، تو پھر وہ دیکھتی تھی۔ آج بھی آپ جب میلین اخضرین میں دوڑیں، مرد حضرات، عورتیں نہیں، مرد حضرات جب دوڑیں تو کعبے کی طرف دیکھیں، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، انہیں چھوڑ کر وہ تو دیکھ رہے تھے کہ بچہ ابھی ہے تو صحیح، سلامت تو ہے، روح تو نہیں نکل گئی، پریشان تو نہیں۔ تو وہاں جب پہنچتی تو حضرت اسماعیل نظر آتے تھے، تو ادھر دیکھتی تھی باقاعدہ کہ بیٹا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر جب 7 چکر مکمل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑی تھی وہاں پر پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ لیکن جو حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا اس کی شان بڑی جدا ہوتی ہے، حضور کی محبت کی بات کر رہا ہوں، اس کی شان بڑی جدا ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت میرے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، یعنی حضرت اسماعیل کو ایڑیاں رگڑنی پڑی نا، آپ نے اپنے پیر سے ایڑیاں جو رگڑی، وہاں پر سرکار کی شان میں کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، یعنی حضور کے برابر حضرت اسماعیل کی شان نہیں، پروردگار کے پیارے حبیب نے مانگا ہی نہیں، بن مانگے میرے کریم نے ان کو جام کوثر عطا فرما دیا۔
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیا رگڑی تو پانی کا چشمہ وہاں سے نکلا. اور زم کے معنی ہوتا ہے رک جا کے معنی. حضرت ہاجرہ نے پھر وہاں پر ایک تھوڑا سا دائرہ بنا لیا اور پھر کہا زم تو وہ پانی رک گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واحد دنیا میں یہ پانی ایسا ہے کہ آدمی بغیر کچھ کھائے ہوئے صرف آب زمزم ہی پر اکتفا کرے تو آب زمزم کئی سالوں تک اس کو غذا کی ضرورت بھی اس کی پوری کر سکتا ہے اور پیاس کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے. اور جس مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، آب زمزم میں دیکھنا، جیسے اس میں آب زمزم ہے تو ہم یوں دیکھیں آب زمزم کو تو فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آب زمزم میں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ دل سے نفاق کو دور فرما دیتا ہے. اور آب زمزم جس مقصد کے تحت پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پی کر کے جو دعا کی وہ یہی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ منی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ منی وہ وادی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی. کوشش کیجئے گا کہ مسجد خیف کے اندر جو منی کے اندر واقع ہے وہاں پر جو کچھ بھی ممکن ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے وہاں جا کر کے نماز ادا کرنے کی، یعنی ایک بار ہی صحیح کوشش کریں. اگر پہنچ سکتے ہوں تو وہاں پہنچ کر 2 رکعت پڑھ لیں، اس لیے کہ مسجد خیف وہ مسجد ہے جہاں پر 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی مسجد خیف کے اندر امام کے دائیں جانب کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا کرتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مسجد خیف میں گئے تو دیکھا، قربان جائیے ان کی نظر حدیث پر بڑی گہری تھی. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک حدیث آ گئی کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شہد کی مکھیوں کی طرف بن بنانے کی آواز آتی ہے. تو اعلیٰ حضرت جیسے ہی مسجد خیف میں انٹر ہوئے تو دور سے ایسی ہی کوئی آواز اعلیٰ حضرت کو آنے لگی کہ جو ہے وہ شہد کی مکھیاں جیسے بن بناتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ کوئی چادر اوڑے ہوئے وہاں پر موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت نکلے کہ چلو میں ان سے دعا کراؤں. ہم اور آپ کیا دعا کراتے ہیں، کبھی ہم نے کیا دعا کروانی چاہیے وہ بھی ہم نہیں جانتے. ہمیں تو بس مال، ٹینشن، اڑگم دڑگم، بس یہ تو سب ٹھیک ہے، چلیے یہ دعا بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑی دعا کیا ہے، کیا کروانی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں چل کر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤں. فرماتے ہیں میں نکلا، ابھی ان کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا، تھوڑے سے فاصلے پر تھا کہ انہوں نے چادر سے منہ نکالا، پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا جا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اپنے ذکر کے اندر مجھے مخل کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے اور چاہتے میں اپنے کام میں لگا رہا ہوں، وہ اپنے کام میں لگے رہیں. انہوں نے جلدی سے مجھے دعا دے دی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے مسجد خیف. اور منی بہت عظیم وادی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور وہاں کی دعا اس لیے کہ وہاں بہت کرم ہوتا ہے، بہت کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی لیے وہاں کی دعا بھی جو ہے نا بڑی عظیم، جو اللہم ھذا منا فمنن علی بما مننت علی اولیائک. اے اللہ یہ منی ہے اور اس منی میں مجھ پر اسی طریقے سے احسان فرما جس طریقے سے تو نے تیرے اولیاء پر احسان فرمایا تھا. پتا چلا وہاں بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی قربانی کی وہ جگہ ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کے اعتبار سے جو کچھ ممکن ہو سکا میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. پورا سفر کوشش کریں کہ حج کا اس طریقے سے گزرے کہ آپ یاد الہی اور یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں اپنا وقت گزاریں، اور کوشش کریں کہ حج مبرور بن جائے، حج مقبول بن جائے. خرافات سے، گناہوں سے صرف برداشت، صبر اور